الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 92 اور 93 یعنی 92 اور 93 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ ایسا کام خطا اور غلطی سے ہو جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی مومن آدمی یا کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کر دے خطا سے، غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور جو خون بہا یعنی قتل کرنے پر جو جرمانہ ہے وہ اس کے وارثوں کو دے، الا ان یصدقوا، ہاں اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر جس کو قتل کیا گیا ہے اگر وہ مومن تو ہے لیکن کسی دشمن قوم سے ہے تمہاری، تو اس کے قتل کے اوپر اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام چاہے مرد ہو یا عورت اس کو ادا کیا جائے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لیکن اگر کوئی مومن آدمی مرتا ہے لیکن وہ ایسی قوم سے ہے کہ جس قوم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان عہد ہے، ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کو خون بہا یعنی خون کرنے کا جو جرمانہ ہوتا ہے وہ بھی دینا پڑے گا، اور ایک غلام مومن مرد یا عورت ہو اس کو آزاد بھی کرنا پڑے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لیکن اگر کسی کے پاس غلام ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، غلام کو آزاد کرنے کی قوت نہ ہو، یا غلام مل ہی نہ رہا ہو، تو پھر وہ آدمی کنٹینیو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے جرم میں، ایسے گناہ میں، ایسے غلطی میں قتل کرنے، ایسے غلطی میں توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غلطی سے کسی مومن کا قتل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ غلطی سے اگر کسی مومن کا قتل ہوتا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر بندوق چلا رہا ہے یا تیر چلا رہا ہے یا پتھر پھینک رہا ہے. کیوں پھینک رہا ہے؟ کسی شکار کو مارنے کے لیے، اور غلطی سے وہ گولی یا پتھر یا تیر جو ہے وہ کسی مسلمان کو، مومن کو لگ جائے، یہ ایک غلطی کا طریقہ ہے. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے 2 مسلمان بھائی میں آپس میں جھگڑا ہوا اور مسلمان بھائی نے مارا تو، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے ہلکے طریقے سے ماریں گے تو وہ مر جائے گا، تو یہ بھی ایک غلطی کا قتل ہے. اسی طرح سے دشمنوں کا نرغہ ہے اور لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان نے ایک دوسرے مسلمان کو کافر سمجھ کر کے قتل کر دیا، اور اس طرح کی جو صورت ہے وہ ہماری اسلامی تاریخ میں ہو چکی ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ یہ جنگ احد کے اندر لڑ رہے تھے، مسلمان تھے. جب افراتفری کا ماحول بنا اور مسلمان شکست کے بالکل قریب ہو گئے تو ایسے بدحواسی کے عالم میں مسلمانوں نے یمان رضی اللہ عنہ کو ہی کافر سمجھ کر کے قتل کر دیا. حالانکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں کہ یہ میرے والد ہے، یہ میرے والد ہے، لیکن افراتفری کے عالم میں کسی نے نہیں سنا اور ان کو قتل کر دیا. اور ایک اور صورت ہے جو عام ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ 4 ویلر چلا رہے ہوں، 2 ویلر چلا رہے ہوں، یا کوئی بڑی لاڑی چلا رہے ہوں، اچانک سامنے کوئی آدمی آ جائے، مسلمان ہے وہ،
اور اس کی دھوکے سے اس کا قتل ہو جائے تو یہ قتل خطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ اگر قتل ہونے والا مومن ہے اور اس کے وارثین بھی مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام وہ مومن ہونا چاہیے، اب چاہے مرد ہو یا عورت، اور ساتھ ہی ساتھ جو قتل کرتے ہیں اس کا جو جرمانہ ہوتا ہے 100 اونٹ وہ دینا پڑے گا، یا 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی، اور یہ مقتول کے وارثین کو دینا پڑے گا۔ اور اس کی مدت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 3 سال، زیادہ سے زیادہ ان 3 سال کے مدت میں اس کو ادا کر دینا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے اگر قتل ہونے والا مومن تو ہے لیکن اس کے جو وارثین ہیں وہ دشمن ہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ وہ غلام مومن ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن اگر قتل ہونے والا مومن تو ہے لیکن کسی ایسی قوم سے ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان کا ان سے معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو ایسی صورت میں پوری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، یعنی ایک غلام چاہے مومن ہو، مرد ہو یا عورت، اس کو آزاد کرنا پڑے گا اور 100 اونٹ یا پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ معزز سامعین کرام، اگر قاتل کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام مل نہیں رہا ہو، جیسا کہ آج کل ملتا نہیں ہے غلام، تو ایسی صورت میں لگاتار کنٹینیو بغیر گیپ کیے ہوئے 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے توبۃ من اللہ، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے کسی مومن اور مسلمان کو قتل کرے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر دیکھیے جان بوجھ کر کے مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلامی تعلیم کے مطابق کسی انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کو قتل کرنا یہ بڑا شدید ترین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو یہ تو عام انسان کی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے یہ بڑا شدید جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور مزید اس جرم کی شدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب بھی ہوگا اللہ کا، اور اس کی لعنت بھی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اور ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہیں، لیکن اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اور اس کے بعد وہ لاکھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول حدیثوں کی روشنی میں ہے، اور اس سلسلے میں حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب الحدود کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حج کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم لوگوں کا خون، مال اور عزت دوسرے کے اوپر بالکل حرام ہے۔ کس طرح سے؟ اسی طرح سے جس طرح سے آج کا دن یہ حرمت والا ہے، جس طرح سے یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح سے یہ مقام حرمت والا ہے یعنی مکۃ المکرمہ، اسی طرح سے ایک مسلمان کی جو عزت ہے، اس کا جو خون ہے، اس کا جو مال ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الدیات کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مسلمان
اچانک ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے، تلوار نکالنے، بندوق نکالنے، ایک دوسرے کو مارنے لگے، اس میں سے ایک نے اگر دوسرے کو مار دیا تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر جائے گا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ کہا کہ اس کے دل میں بھی ارادہ تھا، وہ بھی چاہ رہا تھا کہ سامنے والے کو مار دیں، لہذا یہ جو قتل ہے یہ بڑا شدید جرم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مقتول کے ہاتھ میں قاتل کے پیشانی کے بال اور اس کا سر ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھ کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش کے بالکل قریب پہنچ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی روایت ہے کہ اگر کوئی قتل کر دیں جان بوجھ کر کے کسی مومن کا تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا کہ ہرگز نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ کیونکہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سب سے آخری، اس آیت کریمہ کو کسی چیز میں منسوخ نہیں کیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کیا اس کی سزا ہمیشگی کی جہنم ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر جو علماء کرام ہیں ان کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ جمہور ائمہ سلف اور خلف کا یہ کہنا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شرک کرنے والا بھی اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ لہذا انسان چاہے کوئی بھی جرم کر دے، اگر وہ سچے دل سے اگر کہ توبہ کے تعلق سے ہمارے سماج و معاشرے میں صحیح رویہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی جو توبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلواڑ ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی گناہ آرام سے کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کر لیں گے، تو یہ توبہ نہیں ہے، سچی توبہ۔ کہا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ جمہور ائمہ سلف اور خلف کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، یہاں تک کہ اگر کسی مومن مسلمان کا جان بوجھ کر کے قتل بھی کر دے یا شرک بھی کر لے، لیکن پھر اس کے دل میں احساس ہو کہ اس نے واقعی بہت بڑا جرم کیا ہے، واقعی وہ بہت بڑا گنہگار ہے، واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے، اور ایسا خیال اور جذبہ اپنے دل کے اندر اگر وہ پاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، نیک اعمال میں آگے بڑھنے لگتا ہے، نیت کو خالص کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا ہے سورۃ الفرقان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے، بدکاری کرے، قتل کرے، اور ان تمام گناہوں کو کرنے کے بعد اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکتا ہے، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اگر کوئی آدمی تمام جرم کر لیا لیکن پھر اس کے دل میں احساس ہوا کہ اس نے گناہ کیا ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے برائی کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورہ نساء آیت نمبر 48 آپ نے سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، اور اگر شرک کرنے والا بھی سچے دل سے پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو معاف کرے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جو صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر، صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر ہے، ہم نے کئی بار وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک قتل کب کیا؟ جب وہ پوچھنے کے لیے کسی بڑے عابد صاحب کے پاس گیا، عابد صاحب کے پاس کہا کہ میری توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہا کہ تو بڑا گناہ گار ہے، تیری توبہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ اس نے سینکڑا پورا کیا، آگے بڑھا، ایک عالم صاحب کے پاس پہنچے۔ یاد رکھیے فتوے وغیرہ بھی اگر پوچھنا ہو تو عالم دین سے پوچھیے، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز بھی ہیں جو بظاہر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن علم کے اندر ان کو گہرائی نہیں ہوتی ہے،
کبھی بھی فتویٰ پوچھیے تو علماء دین سے پوچھیے، جن کے علم کے اوپر علماء دین گواہی دیتے ہوں، سرٹیفکیٹ والے عالم صاحب نہیں۔ آج کل لوگ سرٹیفکیٹ بھی پوچھتے ہیں، عالم کا علم ناپنے کے لیے سرٹیفکیٹ بھی پوچھتے ہیں، تو سرٹیفکیٹ والے عالم صاحب سے نہیں، ایسے عالم صاحب جن کے علم کا اعتراف دوسرے علماء کرام دے، آپ ایسے عالم دین سے پوچھیے، ضرور بضرور آپ کو مسئلے کی طرف رہنمائی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتلا دوں کہ وہ جو 100 قتل کرنے والا تھا، ایک عالم صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ میری توبہ ہے کہ نہیں؟ عالم صاحب نے کہا کہ تجھ میں اور تیرے اللہ میں اور تیرے توبہ میں کون بیچ میں حائل ہو سکتا ہے؟ تو ایک کام کر، فلاں گاؤں کی طرف چلا جا، وہاں جا کر کے تو نیک عمل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ وہ آدمی وہاں سے نکلا، بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ تو جب اس آدمی کی توبہ کو، جو بنی اسرائیل کی قوم کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیا، تو پھر ہم مسلمانوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ لہذا توبہ تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے بچنے والا بنائے، نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا بنائے۔ جو باتیں بیان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔